ناظرین، یہ بات ہے سال 1914 کی، جب ایک 8 سال کا بچہ جاپان کے ایک گاؤں میں کھیل رہا تھا، تبھی اس نے 4 پہیوں والی چلتی ایک مشین دیکھی۔ یہ فورڈ کا ماڈل ٹی تھا، جس کو دیکھ کر یہ بچہ بہت زیادہ حیران ہوا۔ یہی وہ دن تھا جب 8 سال کے بچے کو پہلی بار گاڑیوں سے لگاؤ ہوا تھا۔ اس کا نام سوچیرو ہونڈا تھا، اور کس کو معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں اس کا نام ہمیں ہر چھوٹی بڑی گاڑی پہ دیکھنے کو ملے گا۔ ناظرین، 1906 میں جاپان کے ماؤنٹ فوجی کے قریب ایک چھوٹے گاؤں میں سوچیرو ہونڈا کی پیدائش ہوئی تھی۔ ان کے والد لوہار ہونے کے ساتھ ساتھ سائیکل ریپیئر کا کام بھی کرتے تھے، اور ان کے 5 بہن بھائی پہلے ہی مختلف بیماریوں کی وجہ سے مر چکے تھے۔ لہٰذا اس کے ماں باپ کو اپنے اس بچے سے کافی امیدیں تھیں۔ اگرچہ اس کو پڑھائی میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی، وہ اپنے والد کے ساتھ سائیکل ریپیئر کا کام کرنے لگا۔ جب وہ 16 سال کا ہوا، اس نے نیوز پیپر میں جاب کا ایک ایڈ دیکھا جس میں کمپنی کو ٹیکنیشین چاہیے تھا۔ ہونڈا نے کمپنی کو جاب کے لیے خط لکھا، اور خوش قسمتی تھی کہ کمپنی کی طرف سے پازیٹیو رسپانس آیا۔ یہی وہ ٹائم تھا جب ہونڈا اپنا گھر بار چھوڑ کر پیسے کمانے کے لیے ٹوکیو روانہ ہوا۔ وہاں ورکشاپ کے مالک نے ہونڈا سے صاف ستھرائی کا کام لینا شروع کر دیا، اور ہونڈا بہت ہی پریشان ہوا اور اس کا دل بہت برے طریقے سے ٹوٹ گیا۔ اب وہ واپس بھی نہیں جانا چاہتا تھا اور وہیں کام کرنے پر مجبور ہو گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد ورکشاپ کے مالک نے ہونڈا سے ورکشاپ کے بھی کام لینا شروع کر دیے۔ ہونڈا کو شروع سے ہی اس کام میں دلچسپی تھی، اس لیے وہ ہر کام کو بآسانی سمجھ لیتا، اور وہ ہر طرح کی گاڑی اور ان کے پارٹس کے بارے میں کافی کچھ جان چکا تھا۔ اگلے کئی سالوں تک وہ آرٹ شکائی میں ہی کام کرتا رہا اور اپنے ایکسپیرینس کو بڑھاتا رہا۔ 1928 میں 22 سال کی عمر میں اس کے مالک نے اپنی ایک اور برانچ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ اس ورکشاپ پر اس کے مالک نے خود ہونڈا کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ہونڈا نے آرٹ شکائی کی یہ برانچ کو صرف 2 ورکرز سے شروع کیا تھا، اور صرف 2 سالوں میں ہی 30 ورکرز تک پہنچا دیا، اور وہ ایک بریلینٹ میکینک اور ریسنگ ڈرائیور بھی بن چکا تھا۔ اس نے اپنی مہارت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مالک کے لیے ایک سپورٹس کار ڈیزائن کی۔ یہ گاڑی 120 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چل سکتی تھی، جس نے پرانے سبھی ریکارڈ توڑ دیے تھے، اور یہ ریکارڈ اگلے 20 سالوں تک جاپان کا ہائیسٹ ریکارڈ بنا رہا۔ آرٹ شکائی کے دل میں ہونڈا کے لیے بہت عزت بن چکی تھی۔ 1936 میں ریسنگ کے دوران ہونڈا کا ایک ہولناک ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس حادثے میں اس کی جان تو بچ گئی، لیکن اس کا لیفٹ بازو فریکچر ہو گیا تھا، اور چہرہ بہت برے طریقے سے زخمی ہو چکا تھا۔ اس کو اپنی زندگی ختم دکھائی دے رہی تھی۔ نہ وہ ریسنگ میں حصہ لے سکتا تھا، اور نہ وہ میکینک کا کام کر سکتا تھا۔ کئی مہینوں کے بعد جب وہ ٹھیک ہوا تو اس نے آرٹ شکائی کے مالک سے کہا کہ اب وہ ریپیئرنگ کا کام نہیں کر سکتا۔ 1936 میں 30 سال کی عمر میں اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ٹوکائی سیکی ہیوی انڈسٹری کھولی، اور اپنے دوست کو اس کا پریزیڈنٹ بنا دیا۔ کمپنی تو وہ کھول چکے تھے، مگر ہونڈا کے پاس کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی۔ ہونڈا دن بھر آرٹ شکائی پر کام کرتا تھا، اور رات کو اپنی نئی کمپنی کے لیے خود انجن بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ اگلے کئی مہینوں تک وہ اسی روٹین پر چلتا رہا، لیکن اس کو کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ الٹا وہ لگاتار شفٹیں لگا کر کمزور بھی بہت ہو چکا تھا۔ ایک کے بعد ایک ناکامی اس کا راستہ روکے بیٹھی تھی۔ تب اس نے میٹالرجی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ 1939 میں 3 سالوں کی لگاتار محنت کے ساتھ وہ آخر کار ایک پسٹن بنانے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ اب اس نے آرٹ شکائی سے جاب چھوڑ دی اور فل ٹائم پسٹن بنانے میں لگ گیا، پر اس کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے بنائے ہوئے پسٹن میں ابھی بھی کئی فالٹ موجود ہیں۔ اس نے ٹویوٹا کمپنی کو اپنے پسٹن آفر کیے، اور ٹویوٹا نے 50 میں سے 47 ڈیزائن کو ریجیکٹ کر دیا۔ یہ خبر ہونڈا پر بجلی بن کر گری، کیونکہ اس کے پاس اب واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے اسی دوران کئی کمپنیز کے دورے کیے اور ان کی ریکوائرمنٹس جانی، اور ایک بار پھر پسٹن بنایا۔ اب کی بار اسے ہر کمپنی نے پاس کر لیا، اور ہونڈا پر ایک خوشی کی لہر دوڑ پڑی، اور اسے اپنے خواب پورے ہوتے نظر آنے لگے۔
اس نے فیکٹری میں کام کرنے کے لیے 2000 ورکرز بھی رکھ لیے۔ ناظرین، یہاں کچھ ایسا ہونے والا تھا جس کی کسی کو بھی امید ہی نہیں تھی۔ ورلڈ وار 2 میں جب امریکہ نے جاپان پر 2 نیوکلیر بوم گرائے تب ہونڈا کا سب کچھ اس کے آڑے آ گیا۔ اب صرف ہونڈا ہی نہیں بلکہ پورا جاپان بہت شدید کرائسس سے گزر رہا تھا۔ ان دنوں ہونڈا کو کسی پرانی گاڑی کا انجن ملا تو اس نے اسے ایک سائیکل پر لگا کر چلانا شروع کر دیا۔ یہ جاپانی عوام کے لیے ایک انوکھا عجوبہ تھا۔ اب ہونڈا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ایک وسیع پیمانے پر سائیکلز بنا سکے۔ ہونڈا نے 18,000 دکانداروں کو ایک لیٹر لکھا۔ 3,000 دکانداروں نے اسے پوزیٹیو رسپانس دیا اور پیسے بھی ایڈوانس میں دے دیے۔ اگلے 3 سالوں میں ہونڈا نے ایسی موٹر سائیکل بنائی جو مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کے عین مطابق تھی۔ یہ سپر کیوب کے نام سے لانچ کی گئی، جس نے آتے ہی مارکیٹ میں دھوم مچا دی اور چند ہی سالوں میں ہونڈا کی پہلی سپورٹس بائک بھی لانچ کر دی گئی، اور سال 1962 میں انٹرنیشنل ریسنگ کمپٹیشن میں ہونڈا کی بائک نے پہلی پوزیشن حاصل کی اور اس ریس نے ہونڈا کا نام پوری دنیا میں فیمس کر دیا۔ 1960 میں ہونڈا دنیا کی سب سے بڑی موٹر سائیکل مینوفیکچرنگ کمپنی بن چکی تھی۔ اب ہونڈا کار مینوفیکچرنگ کی طرف بھی آنا چاہتا تھا۔ بہت سے لوگوں نے انہیں ایسا کرنے سے منع بھی کیا، لیکن انہوں نے کسی کی بھی ایک نہ سنی۔ ناظرین، آج دنیا کی جدید ترین گاڑیوں اور موٹر بائکس میں ہمیں ہونڈا کا نشان ضرور ملتا ہے۔ یہ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔